بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ 5 لوگ قربانی کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی سے متعلق اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کی تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا، کیا میری بیٹی فاطمہ اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی، کیا بابا حضور، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے تھے، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک تھی، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہیں تھا کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 5 بدبخت لوگ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ ہے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دوستو، دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آواز کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی کہتے ہوں گے کہ وہ لعنتی انسان، میں تیرا خدا نہیں تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس خالق حقیقی کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت و توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟
اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی تو شرک ہے۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کرتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ دوستو، مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سے بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا کو چھین کر تمہیں بے حیا بنا ڈالے گی۔ تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا چوتھے نمبر پر کم عمر والے جانور۔ دوستو، کم عمر والے جانور کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ اونٹ کم سے کم 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال اور بکرا یا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ بیڑیا یا دمبا 1 سال سے کم کا ہو اور اتنا بڑا ہو کہ دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ دوستو، 5ویں نمبر پر عیب والے جانور لینے والے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا مجنوں جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، ایسا خالص جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کان، دم یا بینائی یا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کی پیدائش پر کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، وہ جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں اور بکری کا 1 تھن خشک ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جو خنسا ہو۔ دوستو، ان 5 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہ کر لیں اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔